السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمیدہ و مصلیہ اما بعد، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں درود تنجینا کے بارے میں۔ درود تنجینا کیا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کی فضیلت کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ درود تنجینا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ درود تنجینا ان درودوں میں سے نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، بلکہ یہ بزرگوں کے مجربات میں سے ہے، اور اسے علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے علامہ فاکہانی رحمہ اللہ کی کتاب الفجر المنیر کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ اور واقعہ یہ نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ الضریر رحمہ اللہ ایک بزرگ تھے، وہ ایک مرتبہ ایک سمندر میں سفر کر رہے تھے تو سمندر میں طوفان آ گیا۔ اس طوفان کا نام تھا اقلابیہ۔ یہ ایک اس قسم کا طوفان ہوتا ہے کہ اگر اس کے چکر میں جو شخص پھنس جاتا ہے تو اس کا بچنا ناممکن ہوتا ہے، یعنی اس کو عربی میں اقلابیہ کہتے ہیں۔ تو جب وہ طوفان آیا تو عام طور پر اس طوفان سے پھنسنے والے بچتے تو نہیں، تو موسیٰ الضریر رحمہ اللہ جو ہے اس وقت جو ہے وہ کشتی میں سو رہے ہوں گے، تو انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کشتی والوں سے کہو کہ وہ یہ درود پڑھیں۔ پھر شیخ فوراً جاگے اور لوگوں کو اس درود کے پڑھنے کا حکم دیا۔ ابھی انہوں نے تقریباً کوئی 300 دفعہ ہی پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان سے اس مصیبت کو دور کر دیا اور اس طوفان سے ان کو نجات ملی۔ اور مجد لغوی رحمہ اللہ نے اپنی سند سے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد حسن بن علی اسوائی کا قول نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس درود پاک کو کسی مصیبت یا مسئلے میں 1000 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور کر دیں گے اور اس کے کام کو پورا کر دیں گے۔ اور یہ تفصیل علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع میں نقل کی ہے۔ اور درود پاک کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں: اللہم صلی علی محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے: اے پروردگار، آپ درود نازل فرمائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایسا درود جس کی برکت سے آپ ہمیں ہر مصیبت اور آفت سے نجات عطا فرمائیں، اور اس کے ذریعے آپ ہماری تمام حاجات پوری کریں اور ہمیں تمام گناہوں سے پاک کریں، اور اپنے ہاں ہمیں اعلیٰ درجات تک بلندی عطا کریں اور تمام خیروں کی انتہا تک ہمیں پہنچائیں، زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی۔ بہرحال یہ درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، البتہ بزرگوں کے مجربات میں سے ہے، اور کوئی شرکیہ کلمہ یا خلاف شرع جملہ اس میں نہیں ہے، اس لیے اسے پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے پڑھنے کا کسی قسم کا کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ آپ اس کا ترجمہ دیکھیں، کیا یہ الفاظ ادا کرنے سے یہ قسم سے دعا ہے؟ کیا ایسی دعا مانگنے سے، اس انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود پڑھنے سے کیا کوئی گناہ ہے ان الفاظ میں؟ آپ جب ترجمہ دیکھیں گے تو خود بخود آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ بزرگوں سے منقول ہے، حدیث مبارکہ سے منقول نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے منقول نہیں ہے، تو لہٰذا اس کا پڑھنا گناہ ہے، اس کے پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ دیکھیں، ثواب کا جو دار و مدار ہے وہ انما الاعمال بالنیات، اعمال جو ثواب ہے وہ سارا کا سارا وہ نیتوں کے ساتھ ہے۔ ہم نیک نیتی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہے ہیں، تو لہٰذا اگرچہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے مگر بزرگوں کے مجربات میں سے ہے، اور اس کے اندر کوئی شرکیہ کلمہ یا خلاف شرع جملہ بھی نہیں ہے، اس لیے ہم اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے ہر بزرگ کا اس بارے میں الگ الگ تجربہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب کسی خاص بزرگ کا خاص وظیفہ ہو تو ان کو اس سے اجازت سے پڑھنا چاہیے، تو یہ زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ البتہ اگر کوئی عمومی عمل ہو، جیسے یہ درود پاک ہے، درود تنجینا یا درود تنجینا، مختلف نام اس کے بولے جاتے ہیں، تو یہ اس کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یہ کیونکہ عمومی عمل ہے تو اس کو اجازت کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔